بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ مرد اور خواتین کے لیے جنابت کی حالت میں غسل کے بنا سونا یا روزہ رکھنا جائز ہے؟ اور کیا جنبی عورت کے لیے غسل کے بغیر گھر کے کام کاج کرنا اور بچے کو دودھ وغیرہ پلانا گناہ ہے؟ ان تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ویڈیو کے اینڈ تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کم علمی کی وجہ سے لوگ جنبی حالت میں خود کو، اپنے کپڑوں کو، اپنے بستر کو ناپاک سمجھتے ہیں اور کھانے کو، کام کاج کو ہاتھ نہیں لگاتے جب تک کہ غسل نہ کر لیں، اور خواتین بھی بچوں وغیرہ کو دودھ پلانا، کھانے کو ہاتھ لگانا گناہ سمجھتی ہیں، یہ سوچ کر کہ وہ ناپاک ہیں۔ اور کچھ عورتیں سمجھتی ہیں کہ غسل کے بنا آٹا گوندنے سے بے برکتی ہوگی وغیرہ وغیرہ، حالانکہ شریعت محمدی اس جہالت کا رد کرتی ہے۔ جنبی مرد یا عورت کے لیے صرف نماز، طواف اور مسجد میں ٹھہرنا حرام ہے، لیکن اس کے علاوہ باقی تمام کام کرنے جائز ہیں۔ لہٰذا مرد اور عورت پر کوئی حرج نہیں کہ وہ جنبی حالت میں عام روٹین کے کام کاج کریں۔ روزہ رکھنے کے لیے سحری کھائیں، کھانا تیار کر لیں یا پھر گھر کے دوسرے کام کاج نپٹانے بھی جائز ہیں۔ اور اسی طرح ماں بچوں کو دودھ پلا سکتی ہیں اور ان کی دیکھ بھال بھی کر سکتی ہیں۔ اس پر کئی ایک دلائل موجود ہیں۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ملے تو آپ مسافہ کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہوئے ان کی طرف بڑھے۔ حذیفہ نے کہا، میں جنبی ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان نجس نہیں ہوتا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کے ایک راستے میں مجھے ملے تو میں جنبی حالت میں تھا، اس لیے وہاں سے کھسک گیا اور جا کر غسل کیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس واپس آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ کہاں تھے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے کہا میں جنبی تھا، اس لیے میں نے ناپسند کیا کہ ناپاکی کی حالت میں آپ کے ساتھ بیٹھوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، سبحان اللہ، مسلمان ہرگز ناپاک نہیں ہوتا، یعنی حالت جنابت کی نجاست ناپاکی حکمی ہوتی ہے، حسی نہیں۔ لہٰذا جنبی حالت میں بیٹھنے سے جگہ نجس نہیں ہوتی، نہ ہی مسافہ کرنے سے دوسرے کا ہاتھ ناپاک ہوتا ہے، نہ کھانا پکانے سے کھانا پلید ہوتا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں کہتے ہیں، اس حدیث میں اس بات کا جواز پایا جاتا ہے کہ غسل جنابت کو اس کے واجب ہونے کے اول وقت میں تاخیر کی جا سکتی ہے، اور اس کا بھی جواز ہے کہ جنبی شخص اپنی ضروریات پوری کر سکتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنبی ہوتے اور پانی چھوئے بغیر سو جاتے، پھر اس کے بعد اٹھتے اور غسل فرماتے۔ شواہد کی بنا پر یہ حدیث صحیح ہے، اور یہ حدیث غسل اور وضو کے بنا سونے کے جواز کے لیے ہے، یعنی اگر کوئی غسل اور وضو کے بغیر ہی سونا چاہے تو سو سکتا ہے، وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ ابو بکر بن عبد الرحمن کہتے ہیں، میرے باپ عبد الرحمن مجھے ساتھ لے کر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح جنبی ہونے کی حالت میں کرتے، احتلام کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی بیویوں کے ساتھ جماع کی وجہ سے۔ پھر آپ روزے سے رہتے، یعنی غسل فجر کی نماز سے پہلے سحری کا وقت نکل جانے کے بعد کرتے۔ نافع کہتے ہیں، میں نے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس شخص کے بارے میں پوچھا جو جنابت کی حالت میں صبح کرے اور وہ روزہ رکھنا چاہتا ہو، تو انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنبی ہونے کی حالت میں صبح کرتے تھے اور آپ کی جنابت جماع سے ہوتی، نہ کہ احتلام سے، پھر غسل کرتے اور اپنا روزہ پورا کرتے، یعنی روزہ جنبی حالت میں رکھا ہوتا پھر بھی اس روزے کو مکمل کرتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مروان نے ان کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک آدمی کے بارے میں پوچھنے کے لیے بھیجا کہ وہ جنبی حالت میں صبح اٹھتا ہے، کیا وہ روزہ رکھ سکتا ہے؟ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جماع کی وجہ سے جنبی حالت میں بغیر احتلام کے صبح اٹھتے، پھر آپ افطار نہ کرتے اور نہ ہی اس کی قضا کرتے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
जनाबत की हालत में रात गुजारते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आते और आपको नमाज की इत्ला देते तो आप उठते और गुस्ल फरमाते। मैं आपके सर से पानी टपकते हुए देखती थी। फिर आप निकलते तो मैं नमाज फजर में आपकी आवाज़ सुनती। मुतरफ कहते हैं, मैंने आमिर से पूछा, क्या ऐसा रमज़ान में होता? इन्होंने कहा कि रमज़ान और गैर रमज़ान सब बराबर था। यानी जनाबत के बाद और नमाज से पहले तक आप गुस्ल के बिना ही अपने रोज़मर्रा के काम करते रहे। इन अहादीस मुबारका से साबित हुआ कि जनबी हालत में रोज़ा रखना, सोना, खाना पीना, काम काज करना सब कुछ जायज़ है। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं, एक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कोई मसला पूछने के लिए आया और वो दरवाज़ा के पीछे से सुन रही थी। इस आदमी ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जनबी हालत में होता हूँ कि नमाज का वक्त हो जाता है, तो क्या मैं इस वक्त रोज़ा रख सकता हूँ? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं भी तो नमाज के वक्त जनबी हालत में उठता हूँ, तो मैं भी तो रोज़ा रखता हूँ। तो इस आदमी ने कहा, है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमारी तरह तो नहीं हैं, आपके तो अगले पिछले गुनाह अल्लाह ने माफ़ फरमा दिए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम, मुझे उम्मीद है कि मैं तुम में सबसे ज़्यादा डरने वाला हूँ और मैं तुम में सबसे ज़्यादा जानता हूँ इन चीज़ों को जिनसे बचना चाहिए। लेकिन अफजल ये है कि जनबी शख्स को गुस्ल जनाबत में जल्दी करनी चाहिए कि कहीं वो गुस्ल करना भूल ही ना जाए, और इसलिए भी कि जनबी के करीब रहमत के फरिश्ते नहीं आते, और अगर खाने पीने और सोने से कब्ल वो जनाबत की हालत में वज़ू कर ले तो ये बेहतर और अफजल है। लेकिन याद रहे कि ये वज़ू करना वाजिब नहीं, बल्कि ये जनाबत में कमी के लिए है, यानी वो वज़ू करेगा तो हाथ और शर्मगाह को भी धो लेगा। मुझे उम्मीद है कि नाज़रीन के लिए आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रही होगी, और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही आप तक अहम मौजू शेयर करते रहें तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आपकी स्क्रीन पर मिले। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।